الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وہ شخص قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ کون؟ جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، سرکار مدینہ، سرکار دو جہاں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم کر، عاشقانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ صلی اللہ سیدنا مولانا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو میں ان لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا اور انہیں یہ نصیحت بھی کرنا چاہوں گا، جو لوگ اس مبارک محفل میں آئے ہیں اور وہ یہاں کیا مبارک محفل میں آئے ہیں، وہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ حرام کاری کہیں نہ کریں۔ تصویر کی حرمت نص سے ثابت ہے کہ یہ حرام ہے، یہ آج بھی حرام تھی اور کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے اور تا قیامت حرام رہے گی، کیونکہ اس کی حرمت نص سے ثابت ہے۔ اور جب کوئی یہ کام کرتا ہے تو مجھے محدث کبیر مدد اللہ العالی کا وہ عالمانہ جملہ یاد آتا ہے۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کی تبلیغ اگر تصویر سے ہو رہی ہے تو اس میں سے تم آواز کو نکال دو۔ تمہیں لگتا ہے کہ اسلام، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ اسلام تصویر سے پھیل رہا ہے تو اس میں سے تم آواز کو نکال دو، کر کے دیکھ لو تبلیغ، کیا نظر آئے گا؟ تصویر نظر آئے گی، آواز تمہیں سنائی نہیں آئے گی۔ بس جو ہے تم بولتے جاؤ گے، سامنے والا تمہاری بات نہیں سمجھے گا، بس سمجھے گا یہ کچھ بول رہا ہے، ایسے ایسے بولتے جاؤ۔ کیا سمجھ آیا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا اگر اسلام کی تبلیغ تصویر سے ہو رہی ہے تو اس میں سے آواز کو نکال دو، اور اگر اسلام کی تبلیغ آواز سے ہو رہی ہے تو اللہ کے لیے اس میں سے تصویر کو نکال دو۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے چند لمحات کے لیے مائک پہ حاضر آیا ہوں۔ مجھے یہ کہہ کے مائک عطا کیا گیا ہے، یہی کمیٹی والوں کی فرمائش رہتی ہے کہ آپ جو ہے چند نصیحت جو ہے عوام کو کر دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج مسلمان کو کس کس بات کی نصیحت نہ کی جائے، آج مسلمان کو کس کس بات کی نصیحت نہیں کی جائے۔ آج مسلمان ہر عیب میں مبتلا ہے، جس عیب کو آپ اٹھا لیجئے ہمارا مسلمان بھائی اس میں سر چڑھ کر بولتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں
پہلی فہرست میں نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، آج یہی وجہ ہے جو ظالم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نے شریعت کو بھلا رکھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم پہ ہم صحیح معنوں میں عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ ہم نے بزرگان دین کے راستے کو بھلا رکھا ہے، آج ہم نے خرافات کا راستہ پکڑ لیا ہے۔ حضرات محترم، آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان جگہ جگہ رسوا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمان آج جو ہے جھوٹے مقدمات میں بھی اس لیے پھنستے ہوئے نظر آتا ہے کہ مسلمان نے آج جو ہے شریعت کو بھلا رکھا ہے۔ سمجھ جاؤ پیارے، اے سہزوان کے سنی مسلمان بھائیوں، میں تم سے یہی کہنا چاہوں گا، اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، کیونکہ میاں دنیا تو 4 دن کی ہے، کسی کو نہیں معلوم کب اس دنیا فانی سے ہمیں اور آپ کو رخصت ہونا پڑے۔ اے میاں، موت کا پنجہ اس طرح سخت مضبوط ہے، وہ تمہیں اندھیری کوٹھیوں میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ موت سے بھاگو گے زمین پھٹے گی، گرو گے مر جاؤ گے۔ موت سے بھاگو گے، موت سے بھاگو گے۔ رات نام کا فرشتہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا کہ وہ جو ہے بادل پہ کوڑا مارے گا، اور اس سے نکلنے والی تری جسے ہم اور آپ بجلی سے سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بجلی تمہارے اوپر گرے گی اور تم مر جاؤ گے۔ آج مسلمان کو کس کس بات کی نصیحت نہ کی جائے۔ اگر آج مسلمان کو نصیحت کرنے اگر کوئی خطیب بیٹھے، اتنی نصیحتیں کرنا پڑیں گی، اتنی نصیحتیں کرنا پڑیں گی، اللہ اکبر کبیرہ، اس خطیب کی جو ہے وصیت کا وقت قریب، اتنی نصیحت تمہیں کرنا پڑیں گی کہ خطیب کی جو ہے وصیت کا وقت قریب آ جائے گا۔ حضرات محترم، حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے نانا جان حضور صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان صاحب علیہ رحمہ، ان کے وہ اشعار یاد آتے ہیں۔ حضور صدر العلماء فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ یوں تشریف لائے ہم گناہ گاروں کے جھرم میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یوں تشریف لائے ہم گناہ گاروں کے جھرمٹ میں، مسیحا جیسے آ جاتا ہے بیماروں کے جھرمٹ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور فرماتے ہیں، مدد فرمائیے آقا پریشان حال امت کی، نگاہ کرم کریں سرکار امت پریشان ہے۔ مدد فرمائیے آقا پریشان حال امت کی، کہ شوہر المدد برپا ہے بیچاروں کے جھرمٹ میں، کہ شوہر المدد برپا ہے بیچاروں کے جھرمٹ میں، اور حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے۔ آج بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، آج بھی فتنے سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ حسین کے نانا کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ اے سرکار نے فرمایا، جب فتنہ سر چڑھ کے بولے، فتنہ سامنے آ جائے، فتنہ پھیل چکا ہو، اس وقت اگر کوئی میری سنت پر، میری سنت کو کوئی مضبوطی سے تھاما رہے، تو اسے 1 شہید نہیں، 2 شہید نہیں، 3 شہید نہیں، 4 شہید نہیں، بلکہ 100 شہیدوں کا مرتبہ ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، اسے 100 شہیدوں کا مرتبہ ملے گا۔ درشی پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ سوچتے ہیں خطیب صاحب بہت اچھا بات ہے، کوئی اگر انسان کوئی چیز بھول جائے درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن لوگ دیکھیے زمانہ برا نہیں، زمانے کے لوگ برے ہے نا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے زمانے کو برا کہہ کے، اور زمانہ میں ہوں، یعنی زمانہ اللہ کے دست قدرت میں، اس لیے زمانے کو برا مت کہو، زمانے کے لوگ بگڑ گئے ہیں۔ تو لوگ سوچتے ہیں، انگوش نمائی کرنے لگتے ہیں، ارے بھائی انہیں کچھ نہیں آتا، بھول جاتے ہیں، بیچ بیچ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم درود پاک والے ہیں، بھول جائیں درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن ایک طرف سرکار غوث اعظم کا فرمان علی شان بھی تو ہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں
آج مجھے جو بھی مقبولیت حاصل ہے وہ درود پاک پڑھنے کی بس ہے۔ تو اس پہ عمل کرتے ہوئے فقیر بیچ بیچ میں درود پاک کا ورد کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے، مجھے آپ کے درمیان سے بس چند لمحات میں یہاں سے رخصت ہونا ہے، کیونکہ ابھی مجھے 5 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ الحمدللہ میرے نانا کا ایک پورا پردیش ہے، بلکہ پورا ملک ان کا ہے، حضور امین شریعت کا۔ اللہ والوں کا صرف محدود نہیں ہوتے ہیں، زمانہ ان کا ہوتا بے شک بے شک ہے۔ تو مجھے چھتیس گڑھ جو ہے ایک 40ویں کی محفل میں حاضر ہونا ہے، تو میں چند لمحات میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم، میں آپ کو یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ حالات بڑے نازک ہیں، ہماری مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، ہماری مساجد شہید کی جا رہی ہیں حضرات محترم، اور ہمارے مدرسوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ہم پہ اپنی ضدیں تھوپی جا رہی ہیں کہ تمہارے مدرسے میں یہ کرنا پڑے گا، تمہارے مدرسے میں وہ کرنا پڑے گا، جبھی مدرسے قائم رہیں گے۔ لیکن جب تک اللہ چاہے گا، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب تجھے بڑھائے اللہ تعالی۔ حضرات محترم، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ہمارے مساجد ہم سے چھینی جا رہی ہیں، مدارس پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے قبرستان پہ بلڈوزر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علماء اکرام محفوظ نہیں ہے، علماء اکرام محفوظ نہیں ہیں، انہیں جھوٹے مقدمات میں پھانس کر انہیں جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، ابھی کوئی خطیب صاحب جو ہے تقریر کر رہے تھے، میں جو ہے اندر بیٹھا ہوا تھا، بڑا اچھا خطاب فرما رہے تھے ماشاءاللہ، وہ اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ علماء کی عزت کرو، علماء کی عزت کرو، امام حضرات کی عزت کرو۔ حضرات محترم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ علماء اکرام کی عزت کرو گے تو انشاءاللہ انقلاب ہے۔ انہوں نے بہت عالمانہ جملہ کہا ہے یہ، اگر آپ اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکالیں تو انشاءاللہ انقلاب آ سکتا ہے نا، انقلاب آ جائے گا، اللہ نے چاہا۔ حضرات محترم، علماء اکرام محفوظ نہیں ہیں، انہیں جھوٹے مقدمات میں پھانس کر جو ہے گرفتار کر لیا جا رہا ہے۔ یہاں تو کچھ بھی پریشانیاں نہیں ہیں، آپ جو ہے آپ فلسطین کا حال دیکھیے، غزہ کا حال دیکھیے، وہاں جو ہے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، ہمارے جو ہے شریعت میں جو ہے انگوش نمائی کر رہے ہیں، یہ لوگ شریعت کے قانون پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، حالات بڑے نازک ہیں، حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو تم نے آج سنیما گھروں کو آباد کر رکھا ہے انہیں ویران کرنے کی ضرورت ہے، آج جو تم نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے اسے آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، آج جو تم خرافات کے اڈوں کی رونق بن چکے ہو اس سے تمہیں باز آنے کی ضرورت ہے۔ بچے کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی شہید کیے جا رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی چادریں کھینچی جا رہی ہیں، لیکن میں سہسوان کے سنی مسلمان بھائیوں کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میاں ایک ایسا پودا ہے، اسلام میاں ایک ایسا درخت ہے، یہ بدبخت اس پہ کتنے بھی حملے کر لیں، اسے کتنے بھی کاٹنے کی کوشش کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ایسا درخت ہے، یہ دوبارہ بڑھ چڑھ کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میاں فرعون کو بھی یہ لگتا تھا کہ موسیٰ کو میں سب بچوں کو مار دوں گا، سب بچوں کو پیٹ میں ختم کر دوں گا، کسی بچے کو جو ہے میں سانس نہیں لینے دوں گا، میں سب بچوں کو مار دوں گا۔
تو فرعون کو بھی یہ لگتا تھا کہ موسیٰ بڑا نہیں ہو پائے گا، موسیٰ اس دنیا میں تشریف نہیں لا پائے گا، موسیٰ سانس نہیں لے پائے گا، موسیٰ جنم نہیں لے پائے گا، لیکن بدبخت وہ یہ بھول گیا کہ اللہ کی مرضی ہے موسیٰ اس دنیا میں آئے گا، اور اللہ کی مرضی ہے تیرے زوال کا سبب بھی موسیٰ بنے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے میرے اللہ پاک، اے میرے پروردگار، اس ملک میں بھی اور غزہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب پیدا فرما، جو اس امت کو اور امت محمدیہ کو یہ پیغام دے اور حضور تاج الشریعہ کا وہ پیغام بجا لائے کہ موڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی موڑ دے، تو غلام مصطفیٰ ہے، بزدلی اچھی نہیں، اور جو جیا کو نہیں میاں جو پیا کو بھائی اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات محترم، حالات بڑے نازک ہیں، جی اپنی مسجدوں کو آباد کرو، مان جاؤ، اور آج تم جو آپس میں لڑ رہے ہو نا، یہی اگر کسی لڑائی میں تمہارا اپنا ہی تمہارا دشمن ہو، وہ لڑائی جتنا بڑی مشکل ہے۔ آپ نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا، اپنے باپ دادا سے سنا یہی ہوگا، اگر کوئی اپنا ہی دشمن نکل آئے تو وہ لڑائی جیتنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، مثال کے طور پہ اگر دیکھیں، حضرت حافظ ملت کا بڑا زبردست قول ہے کہ اتحاد زندگی ہے، جی اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے۔ میں اتحاد زندگی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک انگور کا گچھا ہوتا ہے تو اس گچھے کی قیمت اگر 50 روپیہ کلو ہے، جو ایک بکھرا ہوا انگور ہوتا ہے اس کو کوئی 25 روپے کلو میں بھی خریدنے کو بے شک۔ آج تم نے اپنا حال کیا بنا لیا ہے؟ مسلمانوں، ہمیں کسی سے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتحاد اہل سنت کی ضرورت بے شک، بے شک، بے شک۔ ہے۔ اہل غیروں سے ہمارا نہ اتحاد تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا، ہے نا۔ ان کے پاس بیٹھنے میں، میاں جہاں اشارہ کر رہا ہوں سمجھ رہے ہوگے، ان کے پاس بیٹھنے میں ایمان جانے کا خطرہ، بے شک، سمجھے؟ یہ حضرات محترم، آج جو ہے تم ایک دوسرے کی ذات پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، ہم خان صاحب، وہ شیخ صاحب، یہ سید صاحب، یہ مغل صاحب، یہ انصاری صاحب، یہ فلاں صاحب، وہ فلاں صاحب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں کلام پاک میں کیا درس عطا کیا؟ اسلام کا درس منور کیا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، بے شک، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اور حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو ذات پہ انگش نمائی کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو ایک دوسرے کی ذات پہ انگش نمائی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرات محترم، آج ایک ہو جاؤ، انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اپنے تم سمجھ میں نہیں آتے ہو، اگر تم ابھی اس محفل سے باہر نکل کے چلا جاؤ، دوسرا انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ کون سے مذہب سے ہے۔ جی تم نے اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا ہے۔ حضور مفتی اعظم عالم کا زمانہ جن لوگوں نے دیکھا، آپ ان سے پوچھئے، اس زمانے میں بھی حضور مفتی اعظم عالم کی ریکارڈنگ پائی جاتی ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہے، آج تو ہر بات آن ریکارڈ ہے جی۔ اور حضور مفتی اعظم عالم جو ہے ایسا جلال فرماتے، اگر کوئی جو ہے داڑھی کاٹ کے ان کے سامنے آ جائے، ایسا جلال فرماتے، بالکل دماغ ٹھکانے کر دیتے ہیں حضور مفتی اعظم عالم۔ آج تم نے اسلامی لباس کو بھلا رکھا ہے، آج تمہارے چہرے پہ داڑیاں نہیں ہیں، آج تمہارے سروں پہ ٹوپی نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہر سر پہ اگر ہر سر کی زینت ٹوپی بن جائے، ہر چہرہ تم داڑھی سے سجا لو، تو انشاءاللہ ہم نظر آئیں گے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہمیں روک لے۔ سارے قانون بڑے نکالے جاتے ہیں، یہ قانون سب کے لیے ہے،
وہ بظاہر تو سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن حضرات محترم وہ قانون کی آڑ میں، وہ دنیاوی قانون کی آڑ میں مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم سے کاغذ مانگے جا رہے ہیں، آج ہم سے کاغذ مانگے جا رہے ہیں۔ اس ملک کے ہو تو کاغذ دکھاؤ، ان سے کہنا میاں کاغذ تو کھا گئی ہماری بکری، اور تم چاہتے ہو کہ ہم اس ملک سے چلے جائیں، لاؤ تاج محل لاؤ، لاؤ قطب مینار لاؤ، لاؤ لال قلعہ لاؤ، ہم چلے جائیں گے، تم اسی پہ پل رہے ہو۔ حضرات محترم آج ہم سے ہمیں کاغذ مانگے جاتے ہیں، مسجدیں ہماری جو ہیں شہید کی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا حضرات محترم، میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میدان جنگ کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی بازی بن جا، توڑنے والے خود منائیں گے تیری بابری مسجد، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ اور ہم سے ہمارے کاغذ مانگتے ہو، حکومت سے کہہ دو کہ تیروں کے سائے میں وہ فتح کی تاریخ دیکھ لے، ہمارے بازوؤں کو آزمانے کا بھرم نکال دے، اور دبا لے گا تو ہمیں حکومت کی زور پر، یہ غلط فہمی تو اپنے ذہن سے نکال دے۔ اور میاں کسی ماں نے وہ بچہ جنا ہی نہیں جناب جو بھارت سے مسلمان کو نکال دے، کسی ماں نے وہ بچہ جنا ہی نہیں جناب جو بھارت سے مسلمان کو نکال دے۔ یہ ملک ہمارے خواجہ کا ہے، اس ملک کے سلطان ہمارے خواجہ ہیں، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ حضرات محترم اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، عقیدہ محفوظ ہے جبھی تمہارے اعمال جو ہیں قبول ہے، ورنہ سب فضول ہے۔ اب دیکھیے بس 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا عقیدہ از ایوری تھنگ۔ کیا فرمایا؟ عقیدہ از ایوری تھنگ، وداؤٹ کریکٹ عقیدہ صلاح از جسٹ ایکسرسائز۔ عقیدہ ہی سب کچھ ہے، فرماتے ہیں عقیدہ ہی سب کچھ ہے، بنا صحیح عقیدے کے نماز جو ہے صرف ایک کثرت ہے۔ کتنے تم سجدے کر لو، اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے تو تم کتنے ہی سجدے کر لو، وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہیں۔ تمہارے سجدے جبھی قبول ہوں گے جب تم وہ سجدے اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جذب کر کے کرو گے۔ آخری بات میں آپ کے درمیان سے کروں اور رخصت ہو جاؤں۔ دیکھیے ماشاءاللہ لائق مبارکباد ہیں جناب عبد القادر صاحب، جنہوں نے یہ مبارک محفل سجائی۔ اور کیوں سجائی؟ کیونکہ الحمدللہ آج وہ جو ہے عالم ہو، اس کی خوشی میں، دستار فضیلت کی خوشی میں جو ہے انہوں نے یہ مبارک محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوب خوب مسلک اعلیٰ حضرت کا کام لے اور انہیں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، انہیں تمام اعضاء کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر خضر عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو ترقی عطا فرمائے، ان کے گھر کو آباد فرمائے، میرے مولا ان کے گھر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے، اور خوب خوب ان سے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام لے، اسی پہ مولا ہم سب کا حشر فرمائے۔ حضرات محترم دیکھیے عقیدہ اگر آپ کو محفوظ کرنا ہے تو اس کے معاملے میں کمپرومائز نہیں، خدا نخواستہ۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی آخری وصیت یہی ہے کہ میں اب تمہارے درمیان زیادہ نہیں رہوں گا، اور مجھے نہیں معلوم میرے بعد جو آئے وہ تمہیں کیا درس دے، کیا سکھائے، کیا سبق تم تک پہنچائے، لیکن میری تم سے آخری وصیت یہی ہے کہ اگر تمہاری نسل میں کوئی بدعقیدہ بن جائے تو تم اسے اپنے اندر سے ایسے جدا کر دو کہ جیسے کہ تم دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا کرتے ہو۔ اس وصیت کو جو ہے اپنی شاعری میں، اپنے کلام میں حضور تاج الشریعہ نے کچھ یوں فرمایا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، بے درما در برادر مالو جا سب ان پر فدا کر دیں۔ اور اپنے دوسرے کلام میں کچھ یوں فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، بے شک زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے،
ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इमाम लोगों की इज्जत करो, आइम्मा इकराम की इज्जत करो। हजरात मोहतरम ये जो बताएं उस पे अमल करो। ये जो बताते हैं तुम्हें, ये जो तुम्हें बताते हैं कुछ अपने पास से लिख के नहीं बताते। जी जी ये तुम्हें बताते हैं तो कलामुल्लाह से बताते हैं, बेशक बेशक हदीस पाक से बताते हैं, हदीस मुतवातिर से बताते हैं, हदीस खबर मशहूर से बताते हैं, खबर वाहिद से बताते हैं। ये तुम तक कोई खबरें मौजू नहीं पहुंचाते, कुछ अपने पास से मनगढ़ के नहीं पहुंचाते। ये बताते हैं तो इजमाए उम्मत से बताते हैं, कयास से बताते हैं। ये जो है बुजुर्गान दीन की सोहबत जो उठाई है उससे, बुजुर्गान दीन के अक़वाल से बताते हैं। हज़रात मोहतरम ये कुछ अपने पास से मनगढ़ के नहीं बताते, ये हर बात साबित करते हैं, किताबों से साबित करते हैं। लेकिन हज़रात मोहतरम तुम इनसे दलील मत मांगो, हैं हम तो क्योंकि वो वाले हैं कि हर कोई फिदा है बिन देखे। बेशक बेशक हम तो वो वाले हैं ना कि हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अगर ये सुन्नी है, मसलके आला हजरत पर तुम इन्हें कायम पा रहे हो तो इनकी इज्जत करो, लायक एहतराम है ये। और इमाम हजरात आपकी बस्ती में एक और आलिम सामने आया है, अब्दुल कादिर की, जनाब मौलवी अब्दुल कादिर की शक्ल में। आप इनकी पैरवी कीजिए। अगर आप इनको शरीयत के रास्ते पे पा रहे हैं, मसलके आला हजरत पर खरा पा रहे हैं, तो आप इनकी पैरवी कीजिए, इनके पीछे पीछे चलिए, इमाम हजरात के पीछे चलिए। हजरात मोहतरम इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जी 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 तुम्हें इमाम से आगे बढ़ना ही है, मैं मना नहीं करता हूं बढ़ो, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। करोगे? अरे आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, इमाम से आगे नहीं बढ़ना है। मैं कह रहा हूं आगे मत बढ़ो, अगर तुम्हें बढ़ना है तो वो काम करो। मरोगे? मरना तो सबको ही है, लेकिन इमाम से आगे बढ़ने की हिरस में मत मरो। जी जी है ना? इमाम से दुआ करो अल्लाह हमें ऐसी मौत नसीब ना फरमाए जो इमाम से आगे बढ़ने की हिरस में। जी जी है ना? इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक ही सूरत ऐसी होती है जब इमाम पीछे होता है जी, वरना हर सूरत ऐसी होती है कि इमाम आगे होता है, मुक्तदी पीछे होता है। और इमाम से आगे बढ़ना है तो मर जाओ, इमाम पीछे होगा तुम आगे होगे। है ना? हज़रात मोहतरम बस यही चंद बातें मेरे जहन में हैं, और कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। इंशाल्लाह किसी और मौके से अगर आप दीन की खिदमत के लिए, अगर यहाँ लफ्ज़ अगर जो है काबिल गौर है कि अगर दीन की खिदमत के लिए आप मुझे याद करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी आधी रात को भी हाजिर होऊंगा। और अपनी आखिरत सवारो, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, मर के दोबारा जिंदा होना है। ये चंद दिन की जिंदगी है, वहाँ हमेशगी है। बेशक जब मर के जिंदा होगे ना, दोबारा मैदान महशर में उठाए जाओगे, उसके बाद कभी मौत नहीं आएगी। वहाँ तो ये होगा जो ईमान वाला होगा उसके लिए जन्नत होगी, और जो बेईमान होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल का गुस्ताख होगा, हैं जो सरकार की शान में गुस्ताखियां करता होगा माज़अल्लाह, और वो उसी हाल पे अगर मर गया, बेईमान मर गया, तो उसके लिए जहन्नम की भड़कती हुई आग इंतजार कर रही है। मौला ताला मुझसे बोलने में जो कुछ कमी रह गई उसे अपने हबीब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल माफ़ फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये बात सुन लें आप हजरात कि अगर जो हजरात किसी से मुरीद ना हो तो इस वक्त बेहतरीन अच्छा मौका है। और अगर किसी ऐसे वैसे पीरों की शक्ल में चोर भी घूम रहे हैं, किसी ऐसे वैसे का हाथ अगर आपने पकड़ लिया हो